السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کو جاننے والا اور اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ شعراء جو مکی صورت ہے، اور مکی صورت یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں اللہ رب العزت کی معرفت انہیں کرا رہے ہیں، شرک سے روک کر کے اور توحید کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں، بری زندگی سے، ضلالت اور کفر کی زندگی سے نکال کر کے ایک صالح معاشرہ بنا رہے ہیں۔ تو لوگوں کی جو سختیاں آپ کے اوپر ہو رہی ہیں، صحابہ اکرام کے اوپر ہو رہی ہے، تو انہیں پچھلے انبیاء کے واقعات بتا کر کے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، انہیں نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء بھی آئے، ان کی قوموں نے بھی یہی کیا اور ان کے ساتھ یہ انجام ہوا، تم بھی یہی کرو گے، تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ رب العزت کا کلام، نبی کا فرمان آ چکا، اگر ہم بھی وہی کریں گے جو قوم نوح نے، قوم ہود نے، قوم صالح نے، قوم ابراہیم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے جو مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے یا دنیا کے لوگ تھے، ویسا ہم بھی کریں گے تو جیسا ان قوموں کے ساتھ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، ابراہیم اور نوح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جو جنگ بدر اور جنگ احد ہوئی، جو ان لوگوں کو تہ و بالا اللہ رب العزت نے کیا، وہی سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ جب جب اللہ رب العزت کا پیغام ان تک پہنچ جائے اور انہوں نے نبی کی مخالفت کی، اللہ رب العزت کی مخالفت کی، تو اللہ رب العزت انہیں عذاب دے گا اور انہیں تہ و بالا کر دے گا۔ آج ہم نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے والے ہیں۔ اس میں ہم تین چیز قابل غور ہوگی: رسولوں کی کا کردار، رسولوں کی کیا طریقہ کار تھا دعوت دینے کا، یا آپ کی کیا صفات تھی اور ایک داعی کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ دوسرا، قوم کی اکثریت نے کیا کیا، کیا جواب دیا، کیوں وہ جواب دیا، اور انہوں نے اطاعت و فرمانبرداری سے روگردانی کی، انکار کیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا، یعنی اکثریت کا انجام کیا ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے ہی ساتھ نہیں، ہر انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ اکثریت نے انکار کیا اور اللہ رب العزت نے ان تباہ و برباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہوا کہ اکثریت نے مکہ اور مدینہ کے اندر کے لوگوں نے یا آس پاس کے لوگوں نے ان کے ساتھ نافرمانی کی، اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح تہ و بالا کیا۔ ہم بھی یہی کریں گے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور آنے والے قیامت تک کے لوگ بھی جو کریں گے ان کا انجام انہی کو بھگتنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس میں ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی، اس سے سبق حاصل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اور اللہ روخی، اللہ کے بن کر کے جینے کی، اللہ سے ڈر کر کے جینے کی، اور نبیوں کی اطاعت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قوم نوح للمرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام تو اکیلے بھیجے گئے تھے اپنی قوم کی طرف، اور آپ نے 950 سال اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کی پہچان بتائی۔ پھر یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا؟ صرف یہ کہنا تھا کہ رسول کو جھٹلایا، کیونکہ وہ ایک ہی رسول آئے تھے جنہوں نے 950 سال کام کیا تھا، اس لیے کہا گیا کیونکہ کسی ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسول کے جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔
اور ایک کلام کو جھٹلانا، یعنی اللہ رب العزت کی کسی ایک کلام کو کسی نے جھٹلایا تو اس نے گویا کہ سارے کلام کو جھٹلا دیا. ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا. اس لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ لایا گیا. اور قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ سبھی رسولوں کی، سبھی انبیاء کی ایک ہی تعلیم رہی ہے. سبھی انبیاء ایک ہی رب کی عبادت کی دعوت لے کر کے آئے تھے کہ اس رب کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے اور نبی کی اطاعت کرنا ہے. تو قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، ان کے بھائی نوح نے کہا سے کیا مراد ہے؟ ہر دور میں آپ دیکھیں گے یہی ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی اسی قوم کے اندر، اسی ذاتی برادری کے اندر، انہی لوگوں کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے کسی ایک کو منتخب کیا جو اس کے لائق تھا، اس منصب کے لائق تھا، اسے منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے اس قوم کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. آپ دیکھیں گے کہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی ایک شہر کے اندر سارے ایمان والوں کو پیدا کر دینا چاہیے تھا. تو سارے ایمان والے ایک شہر کے اندر رہتے تو ان کے اندر ایکتا رہتی، ان کے اندر اخلاص رہتا، ان کے اندر بھائی چارگی رہتی، ان کے اندر محبت رہتی اور آپس میں رشتوں میں آسانی ہوتی، آپس میں لین دین میں آسانی ہوتی. یہ کیا کہ ایک قوم کے اندر ایک بندہ مومن ہے، ایک شہر میں ایک مومن ہے، دوسرے شہر میں، دوسرے دیش میں کم ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس جگہ بھی ایمان پہنچ جائے، اس جگہ بھی بات پہنچ جائے، اس جگہ بھی حجت پوری ہو جائے. اسی طریقے سے جیسے ہر دور میں، ہر قبیلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر اللہ رب العزت انہی میں سے رسول بھیجتا ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کی سیرت میں دیکھیں گے تو صحابہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس اسلام کو سمجھنے سیکھنے کے لیے آتے. جب اسلام قبول کر لیتے تو نبی مکرم ان کی تربیت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تربیت ہو جاتی تو کہتے کہ جاؤ اپنی قوم کو دعوت دو، اپنے قبیلے کو، اپنے جہاں پہ سے تم آئے ہو وہاں جا کر کے جو پیغام تم سیکھے ہو، جو دین تم سیکھے ہو، اس دین کو وہاں تک پہنچاؤ. کیا حکمت ہے اس میں؟ کیونکہ جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں، جس خاندان میں، جس قبیلے کے اندر، وہاں پہ ہمارا خونی رشتہ ہے، یعنی خونی رشتے کی حمیت ایک اس کی ایک اپنی اپنائیت ہوتی ہے. زبان ان کی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی نفسیات کو ہم جانتے ہیں، ان کی نظریات کو ہم جانتے ہیں، ان کی ہم سوچ کو جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم ان کے قریب ہوا کرتے ہیں، ہمارے رشتوں میں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری بات کو سننے اور سمجھنے میں بھی ان کو آسانی ہوتی ہے، ہمیں بھی ان کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں اور نظریات کو بھی جانتے ہیں، سوچ وغیرہ کو بھی جانتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا قانون رہا ہے کہ اللہ رب العزت جس قوم کو سمجھانا ہوتا اسی میں سے کسی ایک شخصیت کو جو اس کے لائق ہوتے اللہ رب العزت انہیں مبعوث فرماتا یا انہیں چنتا. اب اس شخصیت کے اندر کیا خوبی ہوا کرتی تھی، اس خوبی کی طرف بھی ہم دیکھیں گے اور پھر ہم اپنے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے اندر وہ خوبی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس خوبی کو ہم پیدا کریں، کیونکہ اس خوبی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس کام کو دیتا ہے. یہ کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. نبوت کا کام، دین کے بات کو آگے پہنچانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کھیل نہیں ہے جو چاہے اور جیسا چاہے ویسا پہنچا دے، ایسا نہیں ہے. اس کے تعلق سے نبی آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیا خوبی ایک انبیاء کی بتائی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 106 کے اندر، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم پر، اور یہ ایک پہلے نبی ہیں جو مشرک قوم کے اوپر بھیجے گئے. نوح علیہ السلام کے پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا. آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی 10 جنریشن، 10 صدیاں گزر گئی اور اس کے بعد شرک اس قوم کے اندر آیا. تو شرک کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام آئے، اور نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی اور کچھ لوگ ایمان میں آ گئے، جو ایمان میں آئے اللہ رب العزت نے انہیں بچایا اور باقی ساری قوم کو عذاب میں ختم کر دیا، عذاب دے دیا. دو اہم بات نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ نوح علیہ السلام پہلے انبیاء ہیں، پہلے نبی اور رسول ہیں جو اس قوم کے اندر آئے جس قوم میں شرک ہو چکا تھا، چالو ہو گیا تھا. تو شرک کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا.
آپ نے شرک کو ختم کرنے کے لیے دن اور رات محنت کی. 950 سال اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دن اور رات اپنی قوم کو دعوت دی, چھپے طور پر بھی, اعلانیہ طور پر بھی, ہر اینگل سے ان کو اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. اور جب قوم نہیں سمجھی اور جب وہ ایمان نہیں لائی تو اللہ رب العزت نے اسے عذاب دے دیا. یہ دنیا کا پہلا عذاب بھی تھا. اور عذاب کیوں آیا؟ کس قوم کے اوپر آیا؟ شرک کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب آیا. تو عذاب آنے کی جو اصل وجہ ہوا کرتی ہے, دوسرے گناہ ہوتے ہیں, جیسے کسی نے تولنے میں کمی زیادتی کی, کسی نے انسانیت کے اوپر ظلم کیا, لیکن ساتھ میں شرک رہا ہے تو شرک کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا. تو دو اہم بات, ایک تو اس قوم پر یہ نبی آئے تھے جس قوم نے شرک کو شروع کیا تھا, اور مشرکوں کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا. تو جب آیت نمبر 106 دیکھیں, جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا مطلب اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یعنی اللہ کا حق مخلوق کو دیتے ہو, خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو, جبکہ تم جانتے ہو کہ تم جس کا بت بنا رہے ہو یہ خود اللہ کی عبادت کرنے والے نیکوکار لوگ تھے, یہ خود اللہ رب العزت کے برگزیدہ یعنی نیک اور صالح بندے تھے, اور تم ان کو بت بنا کر کے اور ان کی عبادت کرتے ہو. تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا حق تم مار رہے ہو, تمہیں کیا ڈر نہیں لگتا؟ ہم خود سوچیں کہ کسی کا حق اگر ہم مار رہے ہیں, کسی کی دکان ہے اور اس میں ہم نے قبضہ کر لیا, کسی کا گھر ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا, کسی کی بیوی ہے اس پہ قبضہ کر لیا, کسی کا شوہر ہے اس پہ قبضہ کر لیا, تو کیا ایسے عمل کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ تو مخلوق کی بات ہے, اور تم خالق کا حق دوسرے کو دے رہے ہو, خالق کا حق بے زبان بتوں کو تم دے رہے ہو. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت تمہیں سخت پکڑ لے گا اور تمہیں سخت عذاب دے گا؟ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. پھر سے آپ غور کریں, اللہ رب العزت فرماتا ہے قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں, یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی کہ دیکھو شرک مت کرو, شرک ظلم عظیم ہے, یہ برباد کر دینے والا, اور اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس جرم کی وجہ سے سخت پکڑ دے گا. اور پھر اپنا تعارف پیش کر رہا ہے, پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت, اللہ رب العزت کے حق کے بارے میں سمجھایا, اور اب اپنا تعارف دے رہے ہیں کہ اور اپنی صفات بتا رہے کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یہ سب سے پہلی صفت, اور یہی صفت آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس قدر تھی کہ خود کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے. تو امانت دار ہونا یہ ایک داعی کی سب سے پہلی صفت ہے. امانت دار کیا چیز ہے؟ امانت یعنی جتنا ہے اتنا پہنچانا. اللہ کی طرف سے امین ہے, اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہے اتنا پہنچا رہے. اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے, اسے لوگوں تک پہنچا دو. تو اللہ کے نبی کی جو امانت ہے ہمارے پاس, اس امانت میں اگر کچھ کم کر دیں گے تو بھی امانت میں خیانت ہوگی, اس پیغام کو پہنچانے کے حقدار نہیں ہوں گے. اور اس امانت میں اگر ہم نے بڑھا دیا تو بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی, نہ ہم اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ اس میں سے کچھ گھٹا سکتے ہیں. تو یہ ہے امانت کہ جو میں امین ہوں. اب میں نے تمہارے بیچ میں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ کے لوگوں کے بیچ میں رہے, انہوں نے دیکھا, آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا, آپ کی سیرت کو جانا, آپ کی جیونی, آپ کی زندگی کو جانا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہیں کی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں کہا. تو یہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جنہوں نے آپس میں امانت میں خیانت نہیں کی؟ تو اللہ رب العزت نے جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کے اندر کیسے خیانت ہو سکتی ہے؟ تو جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا اتنا ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چھپا کر کے اور بغیر گھٹا کے اور بغیر بڑھا کر کے جو تھا ویسا کی ویسی اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا. اور نبی مکرم نے ہمیں بھی مکلف کر دیا ہے کہ نہ تمہیں اپنے طرف سے کچھ پہنچانا ہے, نہ اس میں سے کچھ گھٹانا ہے, نہ کچھ بڑھانا ہے. تو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. اللہ رب العزت یہ صفت ہم سب کے اندر پیدا کرے, کیونکہ یہ دین کا کام, یہ دین کی بات آگے پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے اندر ہم اپنی مرضی سے اور خیانت کر کے, کچھ چھپا کر کے, کچھ اپنے طرف سے ایڈ کر کے, کچھ اپنے طرف سے ملا کر کے ہم نہیں پہنچا سکتے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اتنی ہی بات پہنچائیں جتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو یہاں پہ نبی مکرم حضرت
नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ताल्लुक से फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानत दार रसूल हूं, अमीन हूं मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। ये आयत आपको देखेंगे बार बार आती है, फत्तकुल्लाह व अतीऊनी, अल्लाह फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, व अतीऊनी और मेरी इताअत करो। यहां पर ऐसा भी नहीं है कि मुझसे डरो और मेरी इताअत करो, ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह से डरो और अल्लाह की इताअत करो। यह है असल में ईमान और अमल का जोड़ा कि ईमान लाओ और अमल सालेह करो। अल्लाह से डरो, जब तक तकवा नहीं होगा जब तक इताअत भी नहीं हो सकती। तकवा ही अमल पे खड़ा करता है, जैसे ईमान अमल पे खड़ा करता है, ईमान ही असल में ईमान ही तकवे को पैदा करता है। तो ईमान तकवा जब तक नहीं होगा एक शख्स सही तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुती और फर्माबरदार नहीं बन सकता। जैसे आप देखेंगे कि अमल की चंद बुनियादें हुआ करती हैं, जैसे दुनिया के फायदे के लिए कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग शोहरत के लिए, शोहरत की ख्वाहिश में अमल करते हैं, कुछ लोग लोगों का हर दिल अजीज बनने के लिए कि लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे इसलिए नेक अमल करते हैं, कुछ लोग नेकी का प्रचार यानी दावत का काम ख्वाहिश की वजह से करते हैं, शौक की वजह से करते हैं। यह सब हकीर और आरजी ख्वाहिश है, इससे एक शख्स नहीं टिक सकता। इसलिए कि जब ये मतलब हासिल हो गया, अगर ये इसी मतलब से वजह से कर रहे हैं यानी दुनिया की ख्वाहिश के लिए, शोहरत के लिए, लोगों के लिए या एक शौक की वजह से, तो जब ये मतलब हासिल हो गया तो ये जहां पर इसकी जरूरत पूरी हो गई तो इंसान अच्छे अमल को भी छोड़ देगा, अच्छे अमल को भी खैरबाद कह देगा, क्योंकि वो इस वजह से कर रहा था, दुनिया की वजह से, दुनिया की चंद चीजों की वजह से कर रहा था। लेकिन जब इंसान अल्लाह से डर कर अच्छे काम करता है तो फिर वो कहीं पर भी रहे, वो कैसे भी हालात में रहे, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं या उसकी तकजीब कर रहे हैं, उसे झुटला रहे हो, उसे मार रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर रहा है, तो वो दिन में हो या रात में हो, अपने शहर में हो, दूसरे शहर में हो, अपने मुल्क में हो या दूसरे मुल्क में हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फर्माबरदारी में ही वो जिंदगी गुजारता है। और यही सिफत आप देखेंगे कि सहाबा इकराम के अंदर भी थी और जिसकी वजह से उनके लिए अमल जो था वो बिल्कुल आसान था। तो यही दावत है और इसी दावत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार कहते थे। हर खिताब के अंदर जहां पर भी खिताब करते, आप जुमे का खिताब होता, ईद का खिताब होता, निकाह का खिताब होता या कोई भी मजलिस में आप खिताब करते तो खुतबे हाजा पढ़ते, और खुतबे हाजा में 3 आयतें पढ़ते कुरान की, और तीनों आयतें एक ही सब्जेक्ट की, एक ही मौजू की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहन्नासुत्तकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, ए इंसानों अल्लाह से डरो। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर आ जाएगा, डर यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब बंदे को मार्फत हो जाती है, पहचान हो जाती है, तो वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करता है कि ये वो रहमान है जिसने मुझे कान, आंख और दिल दिया, ये वो रहीम है, ये वो गफूर है, ये वो रज़्ज़ाक है जो मुझे भूख लगने से पहले मेरा खाना बनाता है, जो मुझे बीमार होने से पहले मेरी दवाओं का इंतजाम करता है, ये मेरी जरूरत को मुझसे ज्यादा जानने वाला है, ये मेरी आरजुओं को मुझसे ज्यादा जानने वाला है। जैसे जैसे बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को जानता है वैसे वैसे उसकी मोहब्बत उसके दिल के घर करती है और वो अल्लाह की नाराजगी से डरता है। और वहीं पे वो अल्लाह की पकड़ को भी जानता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आ सकता, कोई उसके पंजे से, कोई उसके गिरफ्त से, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिरफ्त से, कोई अल्लाह की पकड़ से उसको बचा नहीं सकता है। दुनिया की कोई शख्सियत उसको बचा नहीं सकती है। इसी सूरत के अंदर हम देखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फर्माबरदारी की, उसकी वहदानियत की दावत दी, इन्होंने अपने बेटे को, अपने सगे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिरफ्त से नहीं बचा सके। तो वहां पर अल्लाह से वो डरता है, यानी डरने में दोनों माने हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर नाफरमानी किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो गजब से भी डरता है। तो जब गजब अल्लाह को जान लेगा, अल्लाह का तकवा आ जाएगा, तभी एक शख्स सही तौर पे इताअत से खड़ा हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये आयत बार बार आ रही है, फत्तकुल्लाह व अतीऊनी, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो। डरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। आप एक चीज और गौर करें कि हम नाफरमानी क्यों करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए नाफरमानी करते हैं क्योंकि उनको दुनिया का डर होता है कि वो क्या कहेगा, वो बुरा मान जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। कभी दोस्त की नाराजगी का, कभी शौहर की नाराजगी का, कभी अपने कारोबार के खराब होने का, ये दुनिया का जो डर है वो उसको नाफरमानी पे खड़ा करता है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से बंदा डरता है तो सारी दुनिया
اللہ رب العزت اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. بہرحال فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کیونکہ اطاعت نبی کی کیوں؟ کیونکہ نبی کریم کے اوپر ہی اللہ رب العزت کی شریعت نازل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جس دور کے جو نبی تھے، جیسے یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تو نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت کی وحی آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، کیا نصیحتیں ہیں، کیا کس طریقے سے اللہ رب العزت ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ میری اطاعت کرو. یہاں پہ دوسرا مقصد پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا بھی ذکر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے 30 سے زیادہ مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کو فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تیسری کوئی اطاعت نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی کی مخالفت کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کرتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ کر لے، بڑی سے بڑی کتابی کیوں نہ کر لے، اللہ کے نبی کی مخالفت میں ہم کسی کی بات کو بھی نہیں مان سکتے. تو یہاں پہ دو چیز تھی، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور نبی کی اطاعت کرنا ہے. یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. اور اللہ سے ڈر نہیں رہے ہو یا اللہ کے حق کو دوسرے کو دے رہے ہو تو اللہ رب العزت سے ڈرو، یعنی اس کے عذاب سے ڈرو. ایک چیز اور نبیوں کی دعوت میں ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صرف سافٹ طریقے سے، جیسے اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا تو ہم بیلنس بنا کر کے دعوت دیتے ہیں. یہ انبیاء کی دعوت نہیں رہی ہے. انبیاء کی دعوت نے جہاں پر حق بات کی دعوت دی ہے وہاں پر بری بات سے بھی روکا ہے. حق بات کی جہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس حق بات پہنچا دو، بری بات جو اس کے اندر برائی ہے وہ اگر بتائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کی ناراضگی کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کو بھول جاتے ہیں. یہ دعوت کا حق نہیں ہے. دعوت کا حق یہ ہے کہ ہم اسے اچھائی بھی بتائیں اور برائی بتائیں. یہاں نوح علیہ السلام نے صاف طور پہ کہا کہ تم اللہ سے، بات ہی یہاں سے شروع کیا، تم اللہ سے ڈرو. تم کیا سمجھ رہے ہو تم بچ جاؤ گے؟ اور یہاں پہ بھی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میری اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی گنجائش نہیں، اور اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی اور کے ڈر کی گنجائش نہیں. آیت نمبر 1 سناؤ. وما، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہتا. یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ یعنی کفن باندھ کر کے معاشرے کے اندر نکل رہے ہیں. ہر انبیاء کے ساتھ مار پیٹ آپ کو ملے گی ان کی سیرت کے اندر. ہر انبیاء کے ساتھ آپ کو ہجرت ملے گی کہ اس قدر لوگوں نے یعنی جان سے مار ڈالنے کی سازشیں کی اور اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے نکالا. تو اتنی بڑی جدوجہد اور محنت کس وجہ سے؟ کیا عزت کی وجہ سے؟ کیا دولت کی وجہ سے؟ عزت تو ختم ہو رہی ہے. پہلے عزت والے تھے، جیسی نبوت کا اعلان کیا بس لوگوں نے عزت کو ختم کر دیا. پہلے دولت والے تھے، اب وہ ساری دولت دعوت تبلیغ میں لگا دی. پہلے منصب تھا، اب منصب سے ختم ہو گئے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس کام کو. تو اس چیز کا انبیاء بتا رہے ہیں، اور یہی بات سورہ یاسین میں اور بھی کئی جگہ ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں. اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہتا کہ تم میری عزت کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں تم سے کوئی پیسے کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سیٹ کا اور پاور کا بھی مطالبہ نہیں کرتا. صرف ایک ہی خواہش ہے کہ تم اللہ رب العزت کی اطاعت کرو. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے قول کو اللہ نے نقل کیا، اور میں تم سے اس تبلیغ پر یعنی اس بات کو پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں چاہتا. میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ رب مجھے اس کا اجر دے گا. آیت نمبر 110. لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت. پھر وہی بات آئی کہ اللہ رب العزت سے ڈرو. ڈرنے والی ذات وہ ہے تم اس کے حق کو مارو، تم اس کے حکم کا انکار کرو، میرے نہیں. اس لیے تم اللہ سے ڈرو. میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے اندر کوئی طاقت، میرے اندر کوئی پاور نہیں کہ میں کچھ کر دوں گا اور ایسا ہو جائے، کچھ نہیں. اپنی پوزیشن کو صاف لے کر کے چل رہے ہیں کہ ڈرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس سے بندہ ڈرے اور اس سے ڈر کر کے اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اللہ رب العزت زبردستی لاٹھی کے زور پر عبادت نہیں کرا رہا. اس کو جانو، اس کو پہچانو اور پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ ایک صاف ستھری دعوت
نوح علیہ السلام کی تھی ان کے قوم کے لیے کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچایا ہوا رسول ہوں، اور تم مخلوق کی عبادت چھوڑ کر کے خالق کی عبادت کرو، اور میں اس کام کے لیے کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں۔ توحید کی آپ نے اور رسالت کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم نے جو جواب دیا اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ تیرے پیرو تو ذلیل لوگ ہی ہیں۔ دیکھیے، ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ الگ سے بتا رہے ہیں کہ ہم تم پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے ہیں کیونکہ تم پر ایمان لائے ہوئے لوگ تو ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، کم پیسے والے لوگ ہیں، کم نام اور شہرت والے لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے جب انسان تکبر کے اندر ہوا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں، وہ تو ہماری برادری کے سامنے حقیر لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھانا کیسے کھائیں، ہم ان کے ساتھ جو وہ عمل کر رہے ہیں ویسا عمل ہم کیسے کریں، وہ تو حقیر لوگ ہیں، وہ تو کم پیسے والے لوگ ہیں، کم نسب والے لوگ ہیں۔ تو یہ بھی وجہ ہوا کرتی ہے حق بات کو قبول نہ کرنے کی کہ یہ کام تو وہ جماعت میں چلتا ہے، میں نہیں کر سکتا، اس جماعت میں ایسا چلتا ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ قبیلہ ایسا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک گمراہی کی وجہ بنتی ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات کس کی ہے، کون کر رہا ہے، کس قبیلے میں چل رہا ہے، کس میں نہیں چل رہا ہے، کس جماعت میں چل رہا ہے، کس جماعت میں نہیں چل رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات ہمارے رب کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو یہ وجہ بنی ان کی، اور اکثر جو قریش تھے یا مشرکین مکہ تھے ان کی بھی یہی کہنا تھا۔ ایک بار سردار لوگ قریش کے مکہ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حقیر اور فقیر قسم کے لوگ، غلام لوگوں کو لے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کچھ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیجیے۔ یہ بیٹھے ہوں گے اور ہم سردار آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں ہٹائیے، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ ان میں رہتے تو کیا کرتے کہ ان لوگ کو چپ چاپ سے کہتے کہ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے انہیں ہدایت مل جائے۔ یہاں پہ اصول نہیں بدلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ منع کر دیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا دوں۔ تمہاری نظر میں یہ حقیر ہوں گے، تمہاری نظر میں یہ جو ہے غلام یا کمزور قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والے اللہ رب العزت کے نزدیک اور ہمارے نزدیک ایمان والے کے نزدیک یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی مکرم نے آپ کو ہٹایا نہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے وحی بھی نازل فرمائی کہ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ کی نظر ان سے نہ ہٹے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کو بھی یہ رئیس لوگ آ کر کے کہتے ہیں، مذہب والے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم تمہاری اطاعت کیسے کریں، تمہاری اطاعت تو یہ فقیر لوگ اور یہ کم درجے کے لوگ کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، دیکھیں نوح علیہ السلام بھی وہی اصولاً جواب دیتے ہیں، اور مجھے کیا معلوم جو وہ عمل کرتے رہتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تم شعور رکھتے ہو تو یہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کا حساب دے گا، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں۔ یہ مومن ہے، میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم بھی اپنے آپ کو مومنوں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیں، مومنوں کے ساتھ باندھ کر کے رکھیں۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق، دنیا کی چاہت کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مومنوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور اس ریوڑ کا اگر ہم نے ساتھ چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دے کر کے بتایا کہ جو بھیڑ یا جو بکری ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے اسے بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم مومنوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھیں، اور اکثر اور ہر دور میں یہی رہا ہے کہ کمزور قسم کے لوگ ہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھی رہیں یا دین سے جڑے ہوئے رہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے ایسی ہی زندگی عطا فرما۔ یہ زندگی جو غریبی کی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ بندہ اللہ رب العزت سے جڑا ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے مانگتا رہتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان بھی مضبوط رہتا ہے اور یہ اللہ کے قریب بھی رہتا ہے۔ تو اور میں
مومنوں کو دور کرنے والا نہیں. آیت نمبر 114 115 میں اللہ فرماتا ہے میں تو کھلے کھلا ڈرانے والا ہوں, میں تو اپنی بات تم تک پہنچا دینے والا ہوں, تم میری بات مانو یا نہ مانو. میرا کام, انبیاء کا کام اور دائی کا کام صرف اللہ رب العزت کے پیغام کو صاف طور پر پہنچا دینا ہے, انہیں خوشخبری سنا دینا ہے اور انہیں ڈر سنا دینا ہے کہ اگر یہ عمل نہیں کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اور ایک تیسری چیز بھی ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے جس سے اکثر لوگ جس کو برا سمجھتے ہیں جبکہ یہ دین کا حصہ ہے. آیت نمبر 116 اور وہ بولے اب جب نوح علیہ السلام نے انہیں اس بات کو سمجھایا کہ میں تو اللہ رب العزت سے پیغمبر ہوں, میرا کام پہنچا دینا اور مومنوں کو میں نہیں ہٹا سکتا کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لانے والے, میں نے ہمیں ہٹا نہیں سکتا تم رئیسوں کے لیے. تو وہ کیا بولتے ہیں, وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو ضرور سنگسار کر دیے جانے والوں میں سے ہوگا, یعنی ہم تمہیں پتھر سے مار کر کے ختم کر دیں گے, سنگسار کر دیں گے. کیوں سنگسار کر دیں گے؟ ایسا کون سا جرم تھا نوح علیہ السلام کا؟ کیا انہوں نے دولت مانگ لی تھی ان سے؟ کیا انہوں نے سیٹ مانگ لی تھی؟ کیا انہوں نے سرداری مانگ لی تھی؟ نوح علیہ السلام کے لیے اس قدر بگڑ گئے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. آپ دوسری چیزوں کی دعوت دیتے رہیے, کوئی آپ کے اوپر مخالفت نہیں ہوگی. آپ نماز کی, روزے کی, حج کی, زکات کی خوب دعوت دیتے رہیے, آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی. لیکن جہاں پر آپ نے توحید کی دعوت دی اور شرک کے تعلق سے بولا, بس مشرک اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ انہیں مار ڈالو, انہیں ختم کر دو, انہیں نکال دو یہاں سے. بالکل برداشت نہیں کریں گے کیونکہ جو جس سے شرک کرتا ہے, جس کو اللہ کا شریک بناتا ہے, جس کے اوپر وہ آستھا رکھتا ہے, جس سے ہونے کا یقین رکھتا ہے, جس سے وہ حاضر روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے, اصل میں وہ اس کے لیے پونجی ہوتی ہے, سمپتی ہوتی ہے. اور ہم اگر اس کو چھیڑ رہے ہیں کہ یہ نہیں سن سکتے, یہ نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں بول سکتے, تو بس وہ اس قدر بکھرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں تجھے مار ڈالوں گا, تو گھر سے نکل جا. یہاں پہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے, یعنی اس دعوت توحید سے تم باز نہیں آئے, تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم کیا؟ یہ جرم ہے, یہی تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پالنہار کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے. بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ آج ہم دنیا سے پوچھیں کہ کون ہے دنیا کا بنانے اور چلانے والا, سورج چاند زمین آسمان کے بنانے والے کتنے ہیں, تو وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ وہ ایک ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ایک کی مان لو. وہ ایک جو ہے, کیا وہ جانور ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا وہ پتھر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پہاڑ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پیڑ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسان ہو سکتا ہے؟ یہ یہی کہیں گے نہیں. کیا وہ بھولنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھوک سے مر جانے والا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پیاس سے مر جانے والا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہوا کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کیا وہ زمین کا محتاج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ خود کہیں گے نہیں ہو سکتا. ہمارا رب بھولنے والا نہیں ہو سکتا. ہمارا رب اللہ اکبر. تو یہی دعوت ہے کہ جو تمہارا رب ہے تم اس کی عبادت کرو. اس صاف ستھری دعوت اس کے تعلق سے بھی یہ بگڑتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ایک معاشرہ بنا ہوا ہے, ایک سماج بنا ہوا, ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا ہے, بس یہی ہوگا. یہ ضد اور ہٹ دھرمی انہیں دنیا اور آخرت میں برباد کرتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب. اب دیکھیں آپ, جب انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ غداری کی, جو ان کا خالق مالک اور رازق ہے, اس کا انکار کیا اور اس کے حکم کا انکار کیا جو حکم انبیاء کے ذریعے سے آتا ہے, تو اب یہ جینے کے حقدار نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام جہاں ان کے لیے گھول رہے ہیں, 950 سال دن اور رات ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کے لیے اپنی جوتوں کو گھس رہے ہیں, مطلب جا رہے ہیں بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں, بار بار ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہیں نوح علیہ السلام اب ان کے لیے بد دعا بھی کر رہے ہیں, اب ان کی تباہی اور بربادی کی بھی خواہش کر رہے ہیں. یہ چیز کہیں نہ کہیں اکثر لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے. پھر سے دیکھیں, نوح نے کہا اے میرے رب, بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. نوح کو جھٹلایا نے, اللہ رب العزت کو جھٹلایا. تو ایک اللہ والا اس بات کو کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی اللہ رب العزت کو جھٹلا دے اور یہ اس کے لیے سافٹ کارنر رکھے, اس کے لیے یہ محبت رکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انبیاء کی یہ سنت نہیں رہی ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے, لہذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما, یہ حق اور باطل کا فیصلہ فرما. ان تک حجت پوری ہو چکی,
انہیں دین پوری طریقے سے سمجھ میں آ چکا، انہیں شریعت اور تیری اطاعت و فرمانبرداری اور تیرا رب ہونا پوری طریقے سے سمجھ میں آ چکا، اب تو فیصلہ فرما۔ اب یہ دنیا میں جینے کے لائق نہیں ہے، اب یہ اس معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اور اگر یہ اس معاشرے میں رہے تو ایسی ہی نسلیں پیدا ہوں گی اور ایسی ہی تیری بغاوت اور شرکسی ہوگی۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں انہیں نجات دے۔ کیا الفاظ ہیں؟ اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں انہیں نجات دے، یعنی انہیں نجات مت دے، انہیں تباہ اور برباد کر۔ نجات تو اسے ملنا چاہیے جو تیرے طرف مائل ہونے والا ہے یا تیرا فرما بردار ہے، جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو تیری اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کیا ہے؟ کہ مخلوق کا حق مخلوق کو دیا جائے، خالق کا حق خالق کو دی جائے۔ ماں باپ کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، بیوی اور بچوں کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دینا ہے۔ بزنس میں کسی کا حق مان نہیں سکتے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، شراب جوا مرڈر چوری یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے اللہ رب العزت کا قانون، یہ ہے اللہ رب العزت کی مشیت۔ تو جو تیرے حساب سے نہیں چلے گا گویا کہ وہ سماج میں ایک اساماجک تتو ہے، اور ہر دیش اور ہر قانون ایک جیل بناتی ہے جہاں پہ ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے سماج سے جو سماج میں رہنے لائق نہیں، جو ایسے کرائم کرے جو سماج کے اندر ایک ناسور ہوا کرتا ہے، سماج کو برباد اور تباہ کیا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا حق نہیں، انہیں اٹھا کر کے اس جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہی ایک راستہ ہے سماج سے برائی کو ختم کرنے کا، کرائم کو ختم کرنے کے یہی دو اصول ہیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا جائے، اور جو اس نے اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، اس سے خالق کو، جس خالق نے اسے پیدا کیا اس کو نہیں مانا، اور اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو جہاں پہ اللہ رب العزت رحیم ہے وہاں پہ اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ جہاں پہ اللہ رحیم ہے اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور یہاں پہ دیکھیں آپ نوح علیہ السلام کو 950 سال انہوں نے انسانیت کی خیر خواہی کی، لیکن اس کے بعد اب اس اسٹیج میں آ گئے کہ یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، تو اللہ اب تو انہیں سبق سکھا، انہیں تباہ اور برباد کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں رحمت للعالمین تھے وہیں پہ آپ نے جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر کیا حکم دیا تھا؟ اللہ رب العزت سے کیا ہاتھ اٹھا کر کے فرشتوں کی مانگ نہیں کی تھی، اللہ کی مدد کی مانگ نہیں کی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے نزول کو پہنچا دیا، اور فرشتوں نے اس قدر بری طریقے سے ان کو تہ و بالا کیا کہ ان کی پور الگ کر دیا۔ اس طریقے سے فرشتوں نے ان کو مارا تھا۔ تو جہاں پر نبی رحمت للعالمین ہے وہیں ظالموں کے لیے سخت بھی ہیں، اور اگر ظالموں کے لیے سخت نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ظالم کے لیے سخت نہیں ہوئے، گنہگار کے لیے، کرمنل کے لیے اگر سخت نہیں ہوئے، تو یہ گناہوں کو شے دینا ہے، یہ گناہ کو بڑھانا ہے، یہ ظالم کو اس کے ظلم پر اور زیادہ اس کو چھوٹ دے کر کے اور ابھارنا ہے۔ اور ایسا شخص بھی ظالم ہوگا جو ظلم کو دیکھ کر کے خاموش رہ رہا ہے، جو ظلم کو، حدیث سنیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کے اندر ایسا شخص رہتا ہے جو اس قوم کی برائی کو روک سکتا ہے لیکن روک نہیں رہا ہو۔ جیسے ہم اپنے گھر کے اگر بڑے ہیں تو ہم اپنے گھر کے اندر کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں، روک سکتے ہیں اس کو، لیکن نہیں روک رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مر نہیں سکتا کب تک؟ جب تک وہ عذاب کا مزہ نہ چکھے۔ تو عذاب کا مستحق ہے وہ شخص، بھلی وہ گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ کو بڑھاوا دے رہا ہے، اپنی نظروں کے سامنے کر رہا ہے۔ تو جو مجرم ہے اس کے لیے ہمیں سافٹ کارنر نہیں رکھ سکتے۔ ایک حد تک ہم اس کو دعوت دیں گے، اور جب وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہا، یعنی خالق کائنات کی بات کو نہیں مان رہا ہے، اب اس کو جینے کا حق نہیں۔ اور خالق کائنات کی بات کیا؟ پھر سے ایک بات سمجھ لیں کہ خالق کائنات کی بات یہ ہے کہ ہم ماں باپ کا حق ماں باپ کو دیں، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دیں، رشتہ داروں کا حق رشتہ داروں کو دیں، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ شراب جوا مرڈر چوری یہ دوسروں کو نقصان اور اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، ان سب چیزوں کو روک دینا یہ ہے قانون۔ اس تعلق سے نوح علیہ السلام کے غصے کو جو آپ نے 950 سال دعوت دینے کے بعد جب حجت پوری ہو گئی، جب بات پوری طریقے سے سمجھا دیے اور لوگ اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مان رہے تھے، تو آپ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کے غصے کا ذکر اس طریقے سے فرمایا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 26 نوٹ کریں، سورہ مومنون آیت نمبر 26 نوح علیہ السلام کہتے ہیں اس نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، یعنی نوح کو جھٹلا دیا، یعنی اللہ تیرے قانون کو جھٹلا دیا۔ اب جو تیرے قانون کو جھٹلا دے اب میری مدد فرما کہ اب وہ نہ جیے، اب وہ جینے لائق نہیں۔
اللہ اکبر. یہاں پر ہم اس بات کا بھی غور کریں کہ جہاں علماء کرام اور جہاں سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث کے ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں، سیرت کے ذریعے سے اور تفسیر کے ذریعے سے ہم جہاں پہ قرآن سیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی ڈر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی تو پھر ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. دوسری آیت دیکھیں، سورہ ہود آیت نمبر 36 اور 37، 36 37. اور نوح کے طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا. مطلب یہ بات اللہ رب العزت نے پہلے بتا دی تھی نوح علیہ السلام کو کہ 950 سال ہو گئے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اور جنہیں ایمان نہیں لانا یعنی حجت ان پہ پوری ہو گئی ہے. انبیاء پریشان کیوں رہتے تھے کہ ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے، یہ سمجھ جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سمجھا نہیں پایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بتا نہیں پایا. تو اللہ رب العزت نے تسلی نازل فرما دی کہ نوح تمہاری بات پوری ہو چکی، یہ پوری طرح سمجھ چکے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر جو ایمان لا چکے. مطلب جو ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. بس تو اس پر غمگین نہ ہو، مطلب اس قوم پہ اب تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں. اور ہماری آنکھوں کے سامنے اب اللہ رب العزت نے آرڈر دیا کہ ہماری، مطلب اللہ رب العزت اپنے تعلق سے فرما رہا ہے کہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا. یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اب کشتی بنانے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا. یہ پہلی کشتی تھی جو دنیا میں بنائی گئی، یہ پہلی ناؤ تھی جو دنیا میں بنائی گئی، اور جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بنائی گئی کہ کون سی لکڑی کا استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو لمبائی اس کی کیسی ہوگی، چوڑائی کیسی ہوگی، گہرائی کیسی ہوگی، ساری باتیں. اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا. مطلب اب کشتی بناؤ، تو کشتی بنانا نوح علیہ السلام نے شروع کر دیا جبکہ وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، اور اتنی بڑی کشتی بنائی گئی جا رہی ہے تو لوگ دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کہتے تھے نا نوح پاگل ہو گیا، یہ ریگستان میں کشتی چلائے گا اتنی بڑی. تو یہ ہنس کر کے جا رہے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ نوح اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں. کچھ حکم ہے، کچھ وجہ ہے، کچھ مشیت ہے. آج بھی ایمان والے عقل کی دخل نہیں دیتے دین کے اندر. نبی کا حکم ہے، بس ہمیں کرنا ہے، ہمیں کیا لینا دینا. ہمیں اپنی عقل، کیا ہم اللہ رب العزت کے حکم سے زیادہ ہم سمجھنے والے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، ایمان والے تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں تھے وہ اس بات پر مذاق اڑا رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے سنتوں کا مذاق اسی لیے اڑایا جاتا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں بات نہیں بیٹھ رہی کہ خوبصورت عورت کو کیوں ڈھانک دیا گیا، مرد کو کیوں آنکھیں نیچے کرنے کا کہہ دیا گیا، کیوں شراب کو جو ایک اچھی چیز ہے، ایک مزے کی چیز ہے، کیوں اس کو بند کر دیا گیا، کیوں بیاج کے کاروبار کو بند کر دیا گیا. تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کام کو کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جو حکم دیا گیا آپ نے وہ کیا، اور مجھ سے ان کے، اور پھر اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے، تو نوح علیہ السلام کو ایک خبر اللہ رب العزت پہلے سے دے رہا ہے. وہ خبر کیا ہے؟ اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا. مطلب جب طوفان آئے گا اور پانی اٹھے گا اور پانی میں لوگ ڈوبنے لگیں گے تو پھر وہاں پہ میرے سامنے جب اللہ کا غضب آ جائے گا، اللہ کا قہر آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر کسی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نوح جو مجرم ہے، اور جو مجرم نہ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، انہیں تو ہم بچائیں گے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور مجھ سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا. مطلب ان کے لیے بات نہیں کرنا. یقیناً وہ غرق کیے جانے والوں میں سے. کس کی طرف اشارہ تھا؟ پہلے سے اللہ رب العزت سب جاننے والا ہے کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو آپ نے، اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے لیے کوئی بات نہیں کرنا، وہ غرق کیے جانے والوں میں سے. یہ اللہ رب العزت اصل میں عالم الغیب تھا، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے. یہ صفت ہے اصل میں اللہ کی، اور جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ کسی بندے کی صفت نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ، اللہ کے مثل کوئی نہیں. تو اللہ کی جو صفت ہے وہ بندے کے اندر، مخلوق کے اندر نہیں آ سکتی. سورہ ہود آیت نمبر 40 میں بھی اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر قسم کے 2 قسمیں یعنی نر اور مادہ کو رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو. اپنے گھر والوں کو سوار کر لو سے کیا مراد ہے؟ اپنے گھر والوں کو سوار کر لو یعنی اپنے ایمان والے ساتھیوں کو سوار کر لو. یہ ایک الگ فیملی ہوا کرتی ہے جو ایمان والوں کی ہوتی ہے. یہ ایمان والے کو خطاب ہے، جبکہ نوح علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں.
क्या वो सवार हुए؟ क्या वो बचे? नहीं बचे। इसका मतलब घर के अंदर और खानदान का कोई शख्स है, बेटा ही क्यों ना हो, बीवी ही क्यों ना हो, चचा ही क्यों ना हो, बाप ही क्यों ना हो, अगर वो ईमान वाला नहीं है तो वो घर वालों में से नहीं कहलाएगा। यहां पे घर वाले जो ईमानी घर वाले हैं उनसे मुराद है। ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, और इस रिश्ते के ताल्लुक से वो जो हदीस है, हश्र के मैदान में अल्लाह के साए के नीचे जो 7 लोग रहेंगे, उसमें से ये भी लोग रहेंगे जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के लिए एक दूसरे से रिश्तेदारी, एक दूसरे से मोहब्बत होती है। दुनिया का उसमें कोई मफाद नहीं है, वो एक दूसरे से मिलते ही इसलिए हैं और एक दूसरे से हमदर्दी इसलिए करते हैं, एक दूसरे के ख्याल ही इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रखते हैं। लोग किस लिए रखते हैं? कि मेरा खानदान का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा कबीले का है, मेरी जमात का है। इस वजह से तो दोस्तियां होती हैं, इस वजह से तो मोहब्बतें होती हैं। लेकिन जो लोग अर्श के साए के नीचे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो रिश्तेदारी पसंद है, जो मोहब्बत पसंद है, वो क्या है कि ईमान वाला ईमान वाले से अल्लाह की वजह से मिल रहा है। तो अपने घर वालों को सवार कर लो, यानी ईमान वालों को सवार कर लो, सिवाय उसके जिस पर पहले बात हो चुकी है, और उनको भी जो ईमान ले आए। और इसमें मतलब अपने घर वालों को सवार कर लो, लेकिन घर वालों में वो नहीं होना चाहिए जो जिसके बारे में बात हो चुकी है, जिसने कुफ्र का दावा कर चुका है। सर यहां पर इसका मतलब यह है कि पहले जो हक है वो घर वालों का है, यानी अंबिया के घर वालों का। तो यहां पे अंबिया के घर वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब किया कि अपने घर वालों को रख लो, लेकिन अपने घर वालों में से उन लोगों को नहीं रखना है जो जिन्होंने ईमान नहीं लाए हैं, जिन्होंने इनकार करे, सिवाय उसके जिस पर पहले बात हो चुकी है, और उनको भी जो ईमान लाए हैं, मतलब जो ईमान वाले दूसरे मोमिन हैं, उनको भी रख लो। और इसके हमरा थोड़े से लोगों के सिवा तमाम ईमान नहीं लाए थे, मतलब नबी नूह अलैहिस्सलाम के हमरा थोड़े से लोगों के सिवा लोग ईमान नहीं लाए थे। तो हर दौर में अंबिया के मानने वाले, ईमान वाले कमी हुआ करते हैं, वो लोगों ने ईमान लाए थे। इस आयत के अंदर एक बहुत अहम बात यह भी पता चली कि जहां पर अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत या ईमान वाले हैं, उनमें ईमान वालों में बड़े दर्जा किसका होता है? तो वो अहले बैत का होता है, यानी अंबिया के घराने का। अंबिया के घराने में जिन लोगों ने ईमान लाए हैं, और फिर उसके बाद मोमिनों का दर्जा हुआ करता है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, और फिर उनके बाद सहाबा इकराम का दर्जा हुआ करता है। तो आयत नंबर 118 फिर से देखें, और फिर उसके बाद नतीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फैसला आता है आयत नंबर 119 के अंदर। तो आयत नंबर 118, लिहाजा तो मेरे और उनके दरमियान फैसला फरमा दे। अल्लाह के नूह अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अल्लाह बस बहुत हो गई, हुज्जत पूरी हो चुकी है, अब तू फैसला फरमा दे, और मुझे और जो मेरे हमराह मोमिन हैं उनको निजात अता फरमा, मतलब मोमिन बच जाएं और ये तबाह और बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फैसला किया, चुनांचे हमने उसे और जो लोग भरी कश्ती में उसके साथ थे उनको निजात दी। ये फैसला हुआ अल्लाह का कि जो लोग अल्लाह के नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उस कश्ती में आकर के बैठना शुरू हो गए। ये भी एक वाकई ईमान वाले ऐसा कर सकते होंगे कि थोड़ा सा पानी आना शुरू हुआ, एकदम से पानी नहीं आया था, और एकदम से पानी आता भी नहीं, और बाढ़ भी नहीं आती एकदम से घर नहीं डूबना शुरू होते। तो जब पानी आना शुरू होता है तो लोग ऊपर के माले पे जाना शुरू कर देते हैं, और ज्यादा देखते हैं तो पहाड़ों पे जाना शुरू कर देते हैं। और वहां पर भी ऐसे ही हो रहा होगा कि पानी आना शुरू हो रहा है तो लोग घरों के ऊपर जाकर के खड़े होना शुरू हो जाएंगे, या ऊंचाई के रास्ते पे ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और ऊंचाई के ऊपर भी पानी आने लगेगा तो पहाड़ों पे जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहां पे नूह अलैहिस्सलाम का ऑर्डर कि पानी अब रुकेगा नहीं, बहुत आएगा, और जो इस कश्ती में रहेगा वही बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में ईमान वाले ही नूह अलैहिस्सलाम की बात को सुनेंगे और समझेंगे, वरना लोग तो अपनी अकल की दखल लगाएंगे और अपने आप को तबाह और बर्बाद करेंगे। तो आज भी अल्लाह के नबी का जो हुक्म है उसमें हमें अकल की दखल नहीं देना है। अल्लाह के नबी का हुक्म है ऐसा कर लो, बस वैसा कर लेना है, वही हमारी निजात का जरिया है। नबी की इताअत, दीन ही हमारी निजात का जरिया है। तो अल्लाह ने फरमाया, चुनांचे हमने उसे और जो भरी कश्ती में उसमें सवार थे उसे निजात दे दी। इनका बेटा सामने आया और कहता है कि मैं तो पहाड़, बेटे को बुला रहे हैं कि आजा, इसके अंदर जो बैठेगा वही बचेगा। वो कहता है कि नहीं, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। एक बड़ी सी मौज बाप और बेटे को जुदा कर दी, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम रसीद हो गया। और नूह अलैहिस्सलाम अपने दूसरे साथियों को लेकर के, ईमान वालों को लेकर के निकल गए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजात दे दी। तो फिर इसके बाद हमने बाकी सबको गर्क कर दिया।
ڈبا ڈبا کر کے اللہ رب العزت نے مار ڈالا. یعنی پوری زمین ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ پوری زمین کو اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبا دیا تھا, اور صرف ایک کشتی تھی جو اوپر چل رہی تھی, اور پرندے جو پرندوں کو اوپر کے حصے میں رکھے تھے اور نیچے کے حصے میں جانور کو اور بیچ کے حصے میں انسان رکھے ہوئے تھے, تو پرندے اڑ کر کے دیکھتے تھے اور آ کر کے خبر دیتے تھے کہ ابھی پورا پانی پانی ہے. اور جب پرندہ اڑ کر کے چلا گیا تب نوح علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اب کچھ سوکھی زمین ہو چکی ہے جہاں پہ پرندے جا چکے ہیں. تو پھر پتا چلا, اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جندی پہاڑ کے اوپر رکی, اور وہاں سے پھر انسانیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا. تو پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا. بے شک اس میں عظیم نشانی. کیا نشانی ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی, اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں گے تو اس طریقے سے اللہ کے حقوق کو, اللہ کے بندے کے حقوق کو ماریں گے تو اس طریقے سے اللہ رب العزت تہ و بالا کر دے گا. یہی ہوا مکہ اور مدینہ کے اندر جو کفار تھے, جو مشرکین تھے ان کے ساتھ. اور ان کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں, ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں, تاریخ کا آپ مطالعہ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے اللہ رب العزت نے اپنے شرکسوں کو تہ و بالا کیا ہے. وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا, اور اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں نجات دے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کی مدد کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا. ایک جگہ ولی الذین آمنوا, میں ایمان والوں کا ولی ہوں, ان کا سہارا ہوں, ان کا دوست ہوں. تو ایمان والے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والا بنا دے. جیسا ایمان والا ہوتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والا بنا دے, تاکہ اس عذاب تو اللہ کا آنا ہے اور اس عذاب سے ہم بچ جائیں. اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہماری موت ہو, اور موت کے بعد پھر ہمارا فیصلہ ہو جائے. تو بے شک اس میں عظیم نشانی ہے, اور ان کے اکثر مومن نہیں ہے. یہ بات بھی اصولاً ہے کہ ہر دور میں ایمان والے جو ہیں وہ کم رہا کرتے ہیں. اور بلا شبہ کیونکہ دیکھیں آپ, قیمتی چیز تو کم ہی ہوا کرتی ہے نا. پتھر بہت ہے, چاندی لوہا اس سے کم, چاندی اس سے کم, سونا اور اس سے کم, ہیرا اور کم. تو ایمان والے جو ہیں, اور ایمان والے میں بھی جن کے درجات بڑے ہیں وہ اور کم ہوا کرتے. تو ایمان والے ہر دور میں کم ہیں. اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب, بہت رحم کرنے والا. یہ دو بات اس کے پہلے بھی ہم نے اس پہ غور کیا تھا کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے اور بلا شبہ اللہ ہی غالب ہے. یہ ہم سمجھ لیں, یہ ہم بھولے نہ کہ ہماری جو شرکسی چل رہی ہے, ہماری جو بغاوت چل رہی ہے, ہم جو منمانی زندگی جی رہے ہیں, ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم ہی بادشاہ ہے, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے, ہم جو چاہیں گے ویسا ہوگا. ہمارے اوپر اور ساری دنیا کے اوپر اللہ غالب ہے. اور ہر ظالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ظلم کی انتہا ہے, میری ظلم کے اوپر کوئی گرفت کرنے والا, کوئی پکڑ کرنے والا ہے. میری زندگی کے اوپر, میری چال ڈھال کے اوپر, میری عقل کے اوپر, میری غرور کے اوپر بھی کسی کی حکومت ہے. تو اللہ رب العزت بار بار یہ بات فرماتا ہے, اور بلا شبہ آپ کا رب ہی غالب ہے. تو اس بات کو کوئی نہ بھولے کہ ہمارے اوپر اور ساری کائنات کے اوپر اور ساری انسانیت کے اوپر اور سارے ظالموں کے اوپر غالب اللہ رب العزت ہے. لیکن اسی کے بعد رحمان ایک بات اور فرماتا ہے کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے. ابھی بھی معافی مانگ لو, ابھی بھی اس کی طرف سے لے آؤ, ابھی بھی رجوع کر لو, اللہ رب العزت ابھی بھی معاف کرنے کو راضی ہے. ایک دوسری قوم کا اب یہاں سے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 123 سے. ہود علیہ السلام اور قوم عاد. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. قوم کا نام ہے عاد اور نبی کا نام ہے ہود. تو ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے. یہ قوم عاد بھی ایک ایسی قوم کا اللہ رب العزت نے مکہ والوں کے سامنے ذکر کیا, اور آج ہمارے سامنے ذکر ہو رہا ہے, اور قیامت تک آنے والوں کے سامنے ذکر ہوگا کہ ایسی طاقتور اور ایسی نعمتوں سے جس کو لبریز اللہ رب العزت نے کیا ہو, ایسی قوم نظر نہیں آتی. یہ ایک ایسی طاقتور قوم تھی جو پہاڑوں میں اور غاروں میں محلات بنایا کرتے تھے. مطلب اپنے ہاتھوں سے, پنجوں سے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو, چٹانوں کو توڑ کر کے اور اس کے اندر قلعے اور بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے, گفاؤں کی طرح محل بنایا کرتے تھے. اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی پنڈلیوں تک نیچے پھر اور کچھ ایک ان کا سسٹم ہوا کرتا تھا کہ اس میں گڈھے کیا کرتے تھے. کیسی یہ قوم تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو غرور تھا, اصل میں آ گیا تھا اپنی طاقت کے اوپر غرور. اور واقعی یہ طاقت کیسی طاقت ہوگی کہ بڑی بڑی چٹانوں اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر محل بنایا جا رہا ہے. اپنے ہاتھوں, ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ نے ایسی طاقت دے رکھی تھی, ایسی ان کو صلاحیت اور ایسی ان کو ٹیکنالوجی تھی کہ اس کے اندر وہ گھر بنایا کرتے تھے. تو اس چیز کا ان کے اوپر بہت زیادہ غرور آ گیا, اور وہ شوقیہ طور پہ بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی دولت کو, اپنی صلاحیت کو اور اپنے عوام کی محنت اور خون پسینے کو بڑے بڑے محلوں میں لگا دیا. انہیں علم نہیں دیا,
انہیں شجاعت نہیں دی, انہیں اللہ کی معرفت نہیں دیا. بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں کہ لوگ رشک کریں گے, ان کی شان بڑھے گی, ان کا نام بڑھے گا. جبکہ امت کو دینے کی سب سے اہم جو چیز ہے وہ علم ہے. علم ہی نہیں ہے ان کے پاس, اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہے, ان کو زندگی جینے کا طریقہ نہیں ہے. اور ان کی ساری صلاحیتوں کو یہ بادشاہوں نے, ان کے پورے خون پسینے کو ان بادشاہوں نے بڑے بڑے محلات بنانے میں لگا دیے. ایسا ان کو جاہل بنا کر کے اس قوم کو رکھا, تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو تہہ بالا کر دیا. آج یہ بڑے بڑے محلات سوائے کھنڈر میں بدلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جہاں پہ چمگادڑ بسیرا کر رہی ہیں, جہاں پہ کبوتروں کا بسیرا ہے. تو ایسی یہ قوم تھی, اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ کس طریقے سے تہہ بالا کیا. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 123, قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یہاں پہ بھی رسولوں کہا گیا کیونکہ ہود علیہ السلام کو جھٹلانا یعنی سارے انبیاء کو, ایک نبی کو جھٹلانا یعنی سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے, کیونکہ ہر نبی کی وہی دعوت رہی ہے, دعوت توحید یعنی اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی یا اللہ کے دین کی طرف بلانے کی. تو عاد نے رسولوں کو جھٹلایا, مطلب قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا. یہاں پہ بھی وہی اصول ہے کہ ان کے بھائی یعنی انہی کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو اٹھایا تھا نبوت اور رسالت کی منصب کو دے کر کے. تو جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں, وہی بات آ رہی ہے جو پہلے ہوئی تھی نوح علیہ السلام کے قوم. نوح علیہ السلام نے بھی سیم اسی طریقے سے بات کی تھی کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت کا حق تم مخلوق کو دیتے ہو, اللہ رب العزت کے حق کو مار کر کے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت ہماری پکڑ کرے گا. ڈرنا صرف اللہ رب العزت چاہیے, سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے. تو تم سب سے زیادہ محبت اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے کر رہے ہو, اپنی اولادوں سے کر رہے ہو, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے دولت سے, اپنی شہرت سے, اپنی عزت سے تم محبت کر رہے ہو. اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہونا چاہیے. تمہیں قبیلوں کا ڈر ہے, تمہیں دوستوں کا ڈر ہے, تمہیں بیوی کا ڈر ہے, تمہیں بچوں کا ڈر ہے. یہ بھی تو اللہ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہو, سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو. یہ بھی اللہ کا حق ہے. جہاں پہ سجدہ اللہ کا حق ہے, جہاں پہ دعا اللہ کا حق ہے, جہاں پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت کو سمجھنا ہے, جہاں رازق اللہ رب العزت کو سمجھنا ہے, وہیں پہ ڈر کا حق بھی اللہ رب العزت کا ہے. تو تم اللہ کا حق کسی اور کو دیتے ہو اور جرم کرتے ہو, تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, مطلب انتظار کرو اللہ کا عذاب کا. اور آیت نمبر 24 کے اندر بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ تمہیں اگر باپ سے, بھائی سے, اور مال سے, اور اولاد سے, اور رشتہ داروں سے, اور اللہ نے اور ایسی 8 چیزوں کی, دولت سے, اور جس محل سے جس سے تم محبت کرتے ہو, اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی. تو انتظار کرو اللہ رب العزت کے عذاب کا. تو جب ہم مخلوق سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں اللہ رب العزت کے, تو ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اور ڈر اللہ رب العزت سے زیادہ مخلوق کا اگر ہو جائے گا تو بھی ہم اللہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت کے قانون کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کا ڈر ہمارے سامنے نہ آئے. اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کے قانون کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کا ڈر ہمارے سامنے آ رہا ہے, تو گویا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طاغوت بن جائے. تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. پھر وہی صفت انبیاء کی, ایک داعی کی, کہ وہ امانت دار ہے. جو اس تک بات آئی ہے اس میں اس نے خیانت نہیں کیا, نہ اس میں سے کچھ چرایا ہے, نہ اس میں کچھ بڑھایا ہے. یہ دونوں کنڈیشن امانت میں خیانت کی ہوتی ہے. جو آیا ہے ویسے کی ویسی میں تم تک پہنچانے والا ہوں. تو یہ آپس میں بھی امین ہوتے ہیں اور پیغام کو پہنچانے میں بھی امین ہوتے ہیں. ان کو اللہ رب العزت یہ کام کو سپرد کرتا ہے. کس سے کہانیاں نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ پیغام پہنچانا ہم شروع کر دیں. تو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ بھی وہی پیغام کہ ڈر اللہ کا. ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ عالم صاحب کو دیکھ کر کے اور پردہ کرنے لگے, عالم صاحب کو دیکھ کر کے اور سنتوں کی پابندی ہونے لگی, عالم صاحب کو دیکھ کر کے اور صحیح کام ہونے لگا. یہ نہیں. ڈرو اللہ سے, نبی سے ڈرنا نہیں, اللہ سے ڈرو. کیونکہ میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں, اس لیے میری اطاعت کرو. کیونکہ یہ میری بات نہیں, نبی مکرم کے بھی لیے اللہ نے کہا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہ وہی کہتا جو وہی الہی ہوتی, وہی یوں. تو اللہ کی اطاعت اللہ, اور ایک جگہ یوں بھی کہا اللہ رب العزت نے کہ جس نے اللہ کی نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ بھی غور کرو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تم سے. میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے, رب العالمین کے ذمہ ہے میرا اجر, میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں, اور وہ مجھے
میری حفاظت بھی کرے گا، میری ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا۔ اس نے کہہ دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تو مجھے تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ میں جس کا کام کر رہا ہوں وہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان اور عقیدے کو ایسا مضبوط بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 128، کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا اور شان کے لیے عمارتیں بناتے ہو؟ کیا تم ہر اونچی جگہ بطور کھیل تماشا یادگار بناتے ہو؟ مطلب یہ اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کر کے اور یادگار کے لیے، کھیل و تماشے کے لیے کہ لوگ ہماری شان اتنی اونچی ہو جائے گی، تو یہ اس طریقے سے فضول خرچ کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کی کوئی وقت نہیں۔ تو یہ اظہار قوت بھی ہے اور یہ اظہار تکبر بھی ہے، یہ تکبر کا اظہار بھی ہے، یہ اپنی طاقت کا اظہار ہے، یہ اپنی شان کا اظہار ہے، یہ اپنی دولت کو نمایاں کرنا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی تنقید کی، جبکہ اپنی صلاحیت کو سب سے پہلے ہمیں جہاں پہ لگانا ہے وہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ذکر فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ علم حاصل کر۔ تو قوم کی صلاحیت کو وہاں لگانا تھا، علم کے اندر لگانا تھا، شجاعت کے اندر لگانا تھا، بہادری کے اندر لگانا تھا، اللہ کی معرفت کے اندر لگانا تھا۔ تو وہاں نہ لگا کر کے ان کے پاس شہرت آ گئی، ان کے پاس دولت آ گئی، ان کے پاس پاور آ گیا، تو اب لوگوں کو مزدور بنا دیا، پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں چھینی اور ہتھوڑی، اور بڑی بڑی محلات کو بنا رہے ہیں، اوپر پہاڑوں پہ جا کر کے بڑی بڑی چیزیں بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب یہ بڑے بڑے قلعے بنے تھے اور تاج محل بنے تھے تو کتنے لوگ کی زندگیاں کھپ گئی تھی وہ چھینی اور ہتھوڑی لے کر کے، ان کی صلاحیتوں کو اس کے اندر برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کے کلام میں ایک ایک معرفت، اگر یہ بھی قرآن کو پڑھتے، قرآن کو بلڈنگوں میں لکھا گیا، کون پڑھ رہا وہاں جا کر کے؟ کس کے سمجھ میں آ رہی؟ صرف شان کہ ہم اتنا دین کو جاننے والے ماننے والے ہیں کہ قرآن کو جو ہے نقش بنا کر کے اور چھینی ہتھوڑی سے پتھروں کو کاٹ کر کے ہم نے قرآن لکھا ہے۔ کیا ضرورت تھی وہاں قرآن لکھنے کی؟ کیا لکھوایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسا نبی مکرم نے تو دل کے اندر لکھوایا تھا، ان کے سینوں کے اندر اس کو پیوست کیا تھا، اس کا عملی نمونہ امت کو دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں تاریخ حیران ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ کر کہ 23 سال کے اندر کیا انقلاب آیا تھا عرب کے اندر۔ ایسا کرائم پورا زیرو ہو گیا تھا، 0% ہوا تھا، 0% ختم کر دیا تھا عمر فاروق کے دور میں کرائم کو، اور امن اور امان آ گیا تھا۔ ایک عورت سکہ اچھالتے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی اور سکہ اچھالتے ہوئے چلی گئی تھی۔ یہ پیشن گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ ایسا امن آئے گا یہاں پر۔ یہ امن کی بنیاد کیا تھی؟ یہ امن کی بنیاد معرفت الہی تھی، اللہ رب العزت کا تقویٰ تھا، اور اللہ کا تقویٰ علم سے آتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے تو ڈرتے وہ ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں۔ تو امت کو اس طرف لگانے کی جگہ یہ بربادی میں لگا دیا، اپنی شان بتانے کے لیے بڑے بڑے محلات بنا رہا ہے، تب اور برباد کر دیا اللہ نے نسلوں کو۔ اور آج ہم بھی، ہماری طاقت جتنی ہے اور ہمارے پاس جتنی صلاحیت ہے، ہم بھی اتنا ہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے پاس پورے ملک کی طاقت تھی، پورے ملک کے لوگ اس کے غلام تھے، تو اس نے بڑا کیا۔ ہمارے پاس کچھ کم سرمایہ ہے اور کچھ کم ہے، تو ہم جتنا ہے اتنا ضرور فضول خرچ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں آپ اللہ رب العزت اور اس کے بارے میں رہنمائی فرماتا ہے، آیت نمبر 128 پہ دیکھیں، کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا بلڈنگیں بناتے ہو اور تم مضبوط محل بناتے ہو، شاید تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اتنے مضبوط محل بنا رہے ہو، کیا تم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو یہاں پر؟ کیا تمہاری اولادیں ہمیشہ رہے گی؟ تفسیر ابن کثیر نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے محل اور ہمیشہ قائم رہنے والی عمارتیں بنانا۔ بڑے بڑے محل ضرورت نہیں ہوتی، پوری قوم آ جائے، پوری سلطنت آ جائے، اتنے بڑے بڑے تو یہ قلعے ہیں، اور وہ بیچارے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، اور اس نے اتنا فضول بنا دیا کہ جس کے اندر رہنے والا کوئی نہیں۔ دیکھ لیں آپ بادشاہوں کے بچے کتنے ہوا کرتے تو رہنے والے کتنے، اور بلڈنگ کتنی بڑی بنایا اس نے۔ تو اور مضبوط قلعے بنا رہے ہیں، شاید کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو شرکس بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، مطلب تم اپنے طاقت اور غرور
کے دم پر یا اپنی طاقت کے در پر، اپنے زور کے در پر کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کر کے ہاتھ ڈالتے ہو، ظلم کرتے، تمہیں وہاں خیال نہیں ہوتا کہ تم اپنے پاور کا اور اپنی دولت کا اور اپنے منصب کا کہاں پر استعمال کر رہے ہو، مظلوم کے اوپر استعمال کر رہے ہو، اپنی طاقت کا غلط جگہ استعمال کرو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر کیسا انداز ہے دعوت دینے کا، آج ہم لوگ کا دعوت دیکھیں، دینے کا طریقہ دیکھیں، ایسا ڈر کر کے دعوت دے رہے ہیں، حضرت ایسا کیا ضرورت ہے اس کی؟ تم جس کے طرف سے آئے ہو وہ کیا تمہارا سپورٹر نہیں؟ کھل کر کے دعوت دینا ہوگا کہ اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تباہی اور بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ تو نبی مکرم نے کہا کہ میری اطاعت کرو اور تم اس ذات، تو یہاں پر ایک صاف ستھری دعوت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور رسالت کی طرف بلا رہے ہیں، نبی کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم اپنے کسی کی طرف نہیں بلا رہے۔ اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا ہے جو تم جانتے ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، یہ صرف ہم ہی جان سکتے ہیں۔ پھر سے دیکھیں، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ ہمیں دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، اور کیا کیا چیز سے نہیں اللہ نے بڑھایا ہے، اولاد دیا ہے، بیوی بچے دیا ہے، فلاں دیا ہے، فلاں دیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں یہ عنایت فرمایا ہے، اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں میں اور بیٹوں میں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر سے جو نعمتیں دی ہے اس میں سے چند نعمتوں کو نکالا کہ انہیں تمہیں مویشیوں سے یعنی مال اور دولت سے تمہیں نوازا ہے اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے۔ یہ دونوں چیز اصل میں شان کا ایک باعث ہوا کرتی ہے، بیٹے بھی اور دولت بھی۔ تو دولت کو بھی اللہ رب العزت نے گنا اور بیٹوں کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور یہ دونوں دولت جو ہے یہ حشر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ یہی دونوں دولت کے لیے انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے جو حشر میں کام آئے گی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دولت کے اوپر بھی توجہ فرمائی کہ دیکھو یہ دولت جس اللہ نے دیا ہے اس سے ڈرو۔ اور پھر اللہ رب فرماتا ہے آیت نمبر 134 کے اندر، اور باغوں اور چشمے بھی تمہیں عطا کیے۔ پہلے اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں سے اور بیٹوں سے اور باغوں اور چشموں سے، یعنی یہ اپنے کاروبار سے۔ باغ اس زمانے میں کاروبار ہوا کرتے تھے، اور کاروبار باغ کا اصل جو بنیاد ہوا کرتی تھی وہ چشمے یعنی پانی۔ تو پانی سے تمہیں بڑھایا ہے۔ بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم سے کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پھر دیکھیے یہاں بتا دیا کہ اگر تم نہیں ڈرے اللہ رب العزت سے تو مجھے ڈر ہے تم پہ عذاب آئے گا، تم تباہ اور برباد ہوگے، تم اپنی دولتوں کے ساتھ اپنی رغبتوں کے ساتھ برباد ہوگے۔ اللہ اکبر، کافی وقت ہو گیا، چلیے 2-3 آیتیں اور لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب اس کے جواب میں ہود علیہ السلام کو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آیت نمبر 136، انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے خواہ تو واعظ و نصیحت کرے یا نصیحت نہ کرے، یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، مطلب تم ہمیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ہمارے لیے برابر ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اسی طریقے کے انداز میں، سورہ الف لام میم ذالک الکتاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 6 میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ کس کے لیے؟ جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو جن کو قرآن و حدیث پہنچ رہی ہے لیکن ان کے لیے برابر ہے، ان کو عمل کرنا ورنہ ہے نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کافر کہا ہے۔ وقت کم ہے، نہیں تو میں اس کی بھی تفسیر کرتا، آپ صرف حوالے لکھ لیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 53، سورہ بقرہ آیت نمبر 6، سورہ یونس آیت نمبر 96 اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کے لیے برابر ہے۔ یہ تو پہلوں کی ہی عادت ہے، مطلب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ہمیں قرآن حدیث بتاؤ یا نہ بتاؤ، ہمارے لیے برابر ہے، ہم تو کریں گے وہی۔ آپ کتنا ہی جمعے کے خطبے میں اور فلاں میں آپ کتنا ہی سمجھا دو، ہماری شادی بھی ویسی ہوگی،
ہماری میت بھی ویسی ہوگی، ہمارا بزنس بھی ویسی ہوگا، ہمارے گھر کے لین دین بھی ویسی ہوں گے، ہمارا طور طریقہ بھی ویسی ہوگا. ہم سنیں گے ضرور آپ کی، کیونکہ ہم کو سماج میں رہنا ہے، شادیاں بھی تمہارے بیچ میں کرنا ہے، موت میت بھی تمہارے بیچ میں ہونا ہے، تو ہم سنیں گے ضرور تماشائی بن کر کے. لیکن ہم آئیں گے اس نیت سے کہ اس کان سے سنیں گے اور اس کان سے نکال دیں گے. ہماری شادی میں تو ناچ گانا بھی ہوگا، ڈی جے بھی لگیں گے، ہماری شادی میں تو ہلدیاں بھی ہوگی، اور ہماری شادی میں تو بارات بھی ہوگی اور جہیز بھی ہوگا، اور ایسا بھی ہوگا اور ویسا بھی ہوگا، کیونکہ ہم تو تمہاری تماشائی بن کر کے سن رہے ہیں. تو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ہمارے لیے برابر ہے، ہم کو ایمان لانا. اور یہ جو یہ چلا آ رہا ہے نا، یہ ڈرانا، یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں، یہ سبھی نے ڈرائے ہیں، سارے نبیوں نے ڈرائے ہیں. ہم اس سے ہمارے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یہ ہے کافر. یہ تو پہلو ہی کی عادت ہے. آیت نمبر 137، یہ تو پہلو ہی کی عادت. ہم عذاب دیے جانے والے نہیں، اور ان کا کیا گمان ہے، ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. ہمارے اوپر تھوڑی آئے گا عذاب آئے گا تو فلاں کے اوپر آئے گا، فلاں کے اوپر آئے گا، ہمارے اوپر نہیں آئے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس جو لائے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، قصے کہانیاں ہیں. ہم نے قرآن کو قصے کہانی سمجھا، ہم نے عبرت اور نصیحت کی کتاب کہاں سمجھا. ہم نے کہاں سمجھا کہ اگر ہم نے اس میں اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی تو اللہ رب العزت کس طریقے سے تباہ و برباد کرے گا. اس طریقے سے سورہ فرقان آیت نمبر 5 بھی دیکھیں آپ، سورہ فرقان آیت نمبر 5. اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس نے ان کو لکھ لیا ہے، تو وہ صبح اور شام اس کو پڑھتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی آیت نمبر 4 لکھیں، اور سورہ نحل آیت نمبر 24 لکھیں. سورہ نحل آیت نمبر 24 اس کے تفسیر میں. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اور کیسے ہلاک کیا اللہ نے؟ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، اصل میں غالب وہی ہے. ان کو اس قدر طاقت دیا تھا اللہ نے کہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑی چٹانوں کو تراش کر کے محل بنایا کرتے تھے، اونچی جگہ میں لے جا کر کے محل بنایا کرتے تھے. بہت غرور آ گیا تھا. تو اللہ رب العزت کو غالب نہیں سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو غالب سمجھ رہے تھے. اللہ نے ایک ہوا پہنچایا اور ریت کے ذرات اڑے، اور ان ریت میں ڈبا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو تہس نہس کر دیا. پھر دوسرا عذاب کیا دیا؟ ہوا چلی. دیکھیے طاقتور قوم ہے، اور حقیر چیز کے ذریعے سے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو طاقت عطا فرما کر کے ان کو تہو بالا کر دیا. جو اپنے ہاتھ سے بڑی بڑی چٹانوں کو توڑ رہے ہوں، اس چٹان کے ذرات اڑ رہے ہیں اور اس میں ڈبایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو اتنے طاقتور سمجھ رہے ہیں کہ اپنے پیر کو جمانے کے لیے گڈھا کر کے جماتے تھے. اللہ رب العزت نے ہوا سے انہیں اڑایا اور اوپر جا کر کے پھر گرایا، تو ان کا سر پھٹ گیا اور سر جدا ہو گیا اور دھڑ الگ ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اگزامپل دیا کہ ہم نے انہیں ایسا بنا دیا جیسے کھجور کے درخت کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو کھجور کے درخت جب پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں اس کا سر نہیں ہوتا، ایسی دھڑ پڑا ہوا رہتا ہے، خالی کھوکھلا بنے پڑے ہوئے رہتے ہیں. تو ایسے اللہ رب العزت نے ہوا سے ان کو اوپر لے کے گیا اور اوپر لے جا کر کے سر کے بل میں پٹکا ان کو، کہ جس سر کا اور جس دماغ کو جس کام کے لیے دیا تھا وہ کام نہیں کیا. تو ایسا سر کے بل پٹکا کہ سر ان کے جدا ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، چتڑے اس کے اڑ گئے، پاش پاش ہو گئے، اور پھر وہ کٹے ہوئے پیڑ کی طرح، کٹے ہوئے درختوں کی طرح وہ پڑے رہ گئے. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، ہم غالب نہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری دھڑکنیں بند ہوگی، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری سانسیں ختم ہوں گی، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارے گھر والے اور ہمارے عزیز و اقارب ہم کو روکنے میں لگے ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو سوچیں گے کہ ہمیں بچا لو، روک لو، یہ کر لو، وہ کر لو. لیکن غالب اللہ ہے، وہ لے کر کے جائے گا. اور پھر آج ہمارے لیے اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت بہت رحم کرنے والا ہے. ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے. تو ابھی ہم توبہ کر لیں، اللہ سے رحم کی امید کر لیں، ابھی بھی ہم بچ جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.